اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، یعنی کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اب قرآن میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف خطرہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں پر اجر بھی اس کا بہت بڑا ہے، اور قیامت کے دن انہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جنت میں تو جانا سب چاہتے ہیں، اور جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت، اللہ کی عبادت۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف خطرہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، نمازوں سے اور فرضوں سے دور ہے، ان کے لیے تو ہر جگہ ہر قدم پہ خوف بھی ہوگا، خطرہ بھی ہوگا، وہ بڑا ڈرتے رہیں گے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا قیامت کے دن ہے جس دن سب چیزوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے، سب انسانوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے، کس نے کیا کیا ہے اور کس نے کیا غلطی کی ہے، وہ سب کے سامنے جب کھلیں گے تو اسے خوف بھی ہوگا، خطرہ، یعنی کہ ڈرے گا۔ وہ نیا اعمال کون سا ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر کیا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ڈرے گا، خوف خطرہ ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں ہی اپنے اچھے اعمال کر لیں، اچھے اعمال اللہ کو راضی کر لیں، یعنی کہ تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور دنیا میں جو ہم آئے ہیں صرف اور صرف امتحان دینے کی وجہ سے آئے ہیں، ہم دنیا میں امتحان دینے کی وجہ سے آئے ہیں۔ جو دنیا میں پاس ہو گیا، دنیا میں کامیاب ہو گیا، تو سمجھ لو آخرت میں بھی وہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو لوگ کہیں گے ارے ہم کو کس نے اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہی دن ہے جس کا نبیوں نے سچ کہا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا، آج وہی قیامت کا دن آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا، اس دن کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اور جب سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئیں گے اور اللہ کے دربار میں نام اعمال کھولے جائیں گے، کس کے نام اعمال کیسے ہیں، جب پتہ چل جائے گا کون کتنا عمل والا ہے اور کون کتنا عمل سے دور ہے۔ جو نیک بندے ہوئیں گے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھے، جنت میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور جو گنہگار بندے ہوئیں گے ان کے چہرے پر غبار مچا ہوا ہوگا، یعنی کہ جو کافر لوگ ہوئیں گے۔ اور ہم مسلمان جس نے رائے کی برابر بھی کچھ عمل کر رکھا ہوگا، رائے کی دانے کی برابر بھی ایمان ہوگا اس کے دل میں، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن کیسے جائے گا؟ جنت میں جب جائے گا جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ جو نیک بندے ہیں، یعنی کہ جو گناہ نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جنتی ہیں، اور چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جو گنہگار بندے ہیں انہیں پہلے سزا ملے گی، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ دو راستے ہیں جنت میں جانے کے، ایک تو سیدھا جنت میں جانا، ڈائریکٹ جنت میں جانا، یعنی کہ یہاں دم نکلا اور وہ جنت میں داخل، اور دوسرا راستہ جو ہے دوزخ کی طرف کو جانا۔ اب ہمیں خود کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا راستہ اپنائیں، دوزخ کا راستہ اپنائیں یا جنت کا راستہ اپنائیں۔ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوتا ہے جو لمبا چکر کاٹ کر جاتا ہے۔ جو سیدھا راستہ جنت میں جا رہا ہے وہ چھوٹا راستہ ہے، اور جو دوزخ میں پہلے اپنی سزا کاٹے گا اور سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، چاہے ہم گناہ کر رہے ہیں، چاہے دن میں کر رہے ہیں، رات میں کر رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جس جگہ ہم کھڑو کے گناہ کر رہے ہیں وہ زمین گواہ ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں، گواہ بھی سارے موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم ہر وقت یہ دل میں یہ رکھیں کہ اللہ میں 24 گھنٹے ہمارے اوپر نظر ہے، چاہے ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، دن ہو، رات ہو، اندر ہو، باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ چیز موجود ہوگی تو ہم گناہ سے بچے رہیں گے۔
اور جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جہاں تک بھی اس کی نظر جائے گی وہاں پہ جنت ہوئے گی، اور تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر تو ہمیں ہر چیز کی فکر رہتی ہے، یہاں پر تو ہمیں کھانے پکانے کی فکر رہتی ہے، کمانے کی فکر رہتی ہے، ہر چیز کی فکر رہتی ہے، ٹینشن ہی ٹینشن رہتی ہے، لیکن جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ جنت میں جوان ہوئیں گے سارے، اور جنت ایسی جنت ہے جہاں پہ سونے چاندی کے تو اینٹیں پتھر ہوئیں گے۔ وہ باغ ایسا ہوگا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں کی شراب بھی ایسی ہے، یہاں دنیا میں تو شراب ایسی ہے، اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اپنے وجود سے باہر ہو جاتا ہے، کبھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اسے کسی چیز کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ جنت کی شراب ایسی ہوئے گی کہ ان سب چیزوں سے پاک ہے وہ۔ جنت ایک پاک جگہ ہے جہاں پر بیہودی باتیں نہیں ہوئیں گی۔ یہاں پر تو ہم چوری کر لیتے ہیں، یہاں چغلیاں کر لیتے ہیں، اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھ لیتے ہیں، بہت چیزیں ایسی جو ہم گناہ یہاں پر کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر ایسا ہوئے گا، کچھ جو جنتی ہوں گے انہوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے ہوں گے، ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور تخت پہ بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے۔ یہاں پر تو ہمیں آ کر کھانے کو بھی دل کرتا ہے کسی چیز کا تو ہم خود ہاتھ پیر چلا کے کھاتے ہیں، ہم پہلے پیر چلا کر جائیں گے، اس کے بعد ہاتھوں سے لے کر آئیں گے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں، اگر ہمارا دل کرے گا تو خود بخود سامنے آ جائے گی۔ تو وہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ ہم دنیا میں اگر ایک ہی جگہ پڑے رہیں، اگر ایک ہی جگہ رہیں تو ہمارا دل الکسا جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن وہاں سے ہمیں نکلنے کو دل نہیں کرے گا۔ ایک ہی جگہ رہنے کے بعد ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم وہاں سے چلے جائیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سکون رکھا ہے، اور کس کے لیے؟ جو ایمان والے لوگ ہیں۔ جنت صرف ہم سب کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب سوچئے اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سب کے لیے جنت بنا لی، اور ہم سب کو جنت کیسے تیار کرنی ہے، اپنے محل کیسے تیار کرنے ہیں، اور جنت میں آخرت میں جنت میں ہمیں باغ کیسے لگانے، وہ پیڑ کیسے لگانے ہیں، یہ ہمیں دنیا میں ہی رہ کے لگانے ہیں۔ ہم دنیا میں رہ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ہم تسبیح پڑھیں گے تو آخرت میں ہمارے باغ تیار ہوں گے۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے محل تیار ہوئیں گے۔ جیسے جیسے ہم دنیا میں کرتے رہیں گے تو ویسے ویسے ہمارے جنت میں چیزیں تیار ہوتی رہیں گی۔ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ہم جنت میں کہاں رہیں گے جا کے؟ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم دنیا ہی اپنی سدھاریں، یعنی کہ ہم دنیا میں عبادتیں کریں، ہمیں یہاں کی نہیں وہاں کی سوچنی چاہیے۔ وہاں پر پیسہ نہیں چلتا، کوئی مالدار آدمی ہے وہاں پیسے نہیں چلے گا، جو غریب ہے ان کا پیسے نہیں چلے گا، صرف اور صرف نام اعمال چلیں گے۔ وہاں پر اللہ کے یہاں پر سب برابر ہیں، چاہے وہ بڑا آدمی ہو، چاہے چھوٹا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، سب وہاں پر اللہ کے یہاں برابر ہیں، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، کروڑ پتی ہو ارب پتی ہو، کوئی بھی ہو، سب برابر ہے۔ وہاں پہ صرف اور صرف اعمال چلیں گے، جس کے اعمال جیسے ہوئیں گے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے ویسے ہی جنت تیار ہوتی رہے گی۔ یہ تو عام لوگ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام دل میں رکھتے ہیں، یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ مفتی لوگ ہوتے ہیں، حافظ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قرآن شریف ان کے دل میں دیا ہے، یعنی کہ ان کے دل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب سوچئے جس کے دل میں اللہ کا کلام موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا اجر دے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے اوپر تاج پہنائے گا، اس کی روشنی ایسی ہوئے گی جیسا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی ہوگی۔ اب سوچو جب اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اتنا بڑا اجر دے گا، اتنا بڑا تاج پہنائے گا، تو اس کا لباس کیسا ہوگا، اس کا تاج کیسا ہوگا جس نے دل میں کلام رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے دل میں اتاریں، چاہے چھوٹے چھوٹے، اب جیسے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم نمازوں کی صورتیں ہیں، ہم اس کو اپنے دل میں اتاریں۔ یہ باہری بات نہیں ہے،
ہم سب کی سوچ بھاری ہے، سوچ بنا دیتی، جیسے ہم سوچیں گے نا تو ویسے ہی ہوتا رہے گا۔ اگر ہم اس چیز کو آسان سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہے، جس چیز کو آپ بھاری سمجھو گے بھاری ہے وہ اور بھی بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو حافظ قرآن بنائیں۔ دنیا میں تو لگتا ہے کہ حافظ قرآن بن گئے تو کچھ ملے گا نہیں، لیکن اس کی آخرت تیار ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں تو آخرت تیار کرنی ہے۔ ہم دنیا میں جب پیدا ہوئے ہیں صرف اور صرف کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آخرت تیار کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ مین مسئلہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو ہمارا انعام ملے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے، یہ سب کا عبادت کا انعام ہے۔ ہر مسلمان جو ہے 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے، اور اس کا جو انعام ملتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عید دیتا ہے، عید کا دن۔ تو ایسے ہی دنیا میں ہم اگر اپنی خواہشوں کو ماریں گے، اور دنیا میں اگر ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ہر چیز سے دور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہمارا انعام ہے قیامت کے دن ہمیں عطا کر دے گا۔ وہ انعام چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور سب سے مین بات کہ ہمیں آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہم دنیا میں تو سوچتے ہیں اللہ کیسا ہے کیسا نہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ دیدار کرا دے گا۔ دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں، 2 راستے ہیں اس کے، ایک راستہ تو دوزخ کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ دوزخ کی طرف جانے والا راستہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ سے دور ہو جانا، وہ چاہے کسی چیز سے بھی دور ہو جائے، چاہے وہ اس کی زبان ہے، زبان سے بھی دور ہو جائے، کچھ زبانوں سے ایسی باتیں نکال دے جو اللہ کو پسند نہیں، اس سے دور ہو جائے، وہ کوئی سا بھی راستہ ہے جو اپنا لے، وہ دوزخ کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ جسے ہم برائی کہتے ہیں، یعنی کہ برائی کا راستہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف جاتا ہے، اور اچھائی کا راستہ وہ اللہ کی طرف یعنی کہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ چیز نہیں کر رہے، وہ چیز نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہم اچھے خاصے ہیں، ہمیں دولت ہمارے پاس اتنی پاس ہے، یعنی کہ اتنی دولت ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، اللہ نے کوئی عذاب نہیں دیا۔ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں، لیکن جس کا فیصلہ جو ہوگا قیامت کے دن ہوئے گا۔ دولت کا ملنا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس میں ایک اللہ کا عذاب بھی ہے، یعنی کہ اگر ہمیں دولت مل رہی ہے اور دولت ملنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دینے کے بعد بھی ہمیں اپنے پاس رکھا ہے۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دے رکھی ہے لیکن اسے ٹائم نہیں مل رہا نمازوں کا، یا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر ہی کر لے، وہ تو سمجھ لیجئے کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر رہا ہے۔ اب اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اسے دنیا دے کر اسے اللہ تعالیٰ دین سے دور کر رہا ہے۔ تو ہمیں اگر دولت ہمارے پاس ہے، اگر مل رہی ہے، تو اللہ سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اگر دولت دے رہا ہے تو تو ہمیں اپنے پاس رکھنا، ہم اپنے سے دور مت رکھنا۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس رکھے گا، اپنے سے دور نہیں رکھے گا، تو ہمیں قیامت کے دن بھی حساب کتاب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہمیں دولت لے کر غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو ہمیں دولت دے رہا ہے نا تو وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دولت دے رہا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوب اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ دین کی دولت بھی نصیب فرما، اور جبھی ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حلال روزی عطا فرمائے اور سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔